لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام وتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين وأشرف الأولين والآخرين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا مولانا ومقتدانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة على أعدائكم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم والفرقانه الحميد وأصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. صلوات پڑھیں محمد تمام تعریفیں اس ذات پروردگار کے لیے جو تمام عالمین کا رب ہے، جو تمام مخلوقات کا خالق ہے، جو ہم سب کا مالک ہے. وہی ہے جو لائق حمد و ثنا ہے. اسی کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جان ہے. اسی کے حکم سے ہم اس دنیا میں آئے ہیں اور اسی کے بلانے پر اس دنیا سے لوٹ کر چلے جائیں گے. اور تمام درود و سلام اللہ کی ان مقدس ترین ہستیوں پر کہ جنہیں فقط انسانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ عالمین کے لیے شمع ہدایت بنا کر بھیجا گیا ہے. عظمت اہل بیت علیہم السلام پر مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ لیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان محترم، ایام عزا بہت تیزی سے گزر رہے ہیں. نہ جانے کتنی مجالس
کتنے جلوس ہم نے کیے حق زہرا کو ادا کرنے کے لیے، لیکن ایک بات جو ہم اکثر فراموش کر دیتے ہیں کہ حق زہرا کی ادائیگی تب تکمیل تک پہنچے گی جب فرزند زہرا کو انسان یاد رکھے گا۔ کتنی مجالس میں ہم جاتے ہیں، کتنی عزاداری برپا کرتے ہیں، کتنے جلوس کرتے ہیں، کتنی سبیلیں لگاتے ہیں، یہ سب کے سب اجر رسالت کی ادائیگی ہی تو ہے کہ جو پروردگار نے ہم سب پر واجب قرار دی ہے، ہم سب پر لازم ہے کہ اجر رسالت کو ادا کریں، حق زہرا کو ادا کریں۔ عزیزان محترم، یوسف زہرا کا تذکرہ کرنا مقصود، جس بنا پر سورہ لیل کی چند ایک آیات آپ کی خدمت میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ پروردگار قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے اور دنیا و آخرت کا نظام ہمارے اختیار میں ہے، ہمارے ہاتھ میں ہے۔ عزیزان محترم، عجیب بات، انسان کو پروردگار نے تمام مخلوقات پر جو فوقیت دی ہے وہ کس بنا پر ہے؟ عقل کی بنا پر ہے۔ انسان کو تمام مخلوقات پر جو فوقیت ہے، یعنی انسان جو اشرف المخلوق ہے، اس کی بنا کیا ہے، بنیاد کیا ہے؟ عقل، کہ پروردگار نے عقل کی نعمت سے جو ہمیں نوازا اور اس کے بعد راستوں کی ہدایت فرما دی، قرآن کے ذریعے سے، سیرت محمد و آل محمد کے ذریعے سے رہنمائی فرما دی کہ دیکھو یہ ٹریک ہے، اس ٹریک پر آپ کو چلنا ہے۔ ہوتا کیا ہے، ٹرین اپنے جب تک ٹریک پر چلتی ہے، اگر ٹریک پر چلتی رہے گی تو منزل مقصود تک پہنچ جائے گی، لیکن اگر ٹریک سے اتر گئی تو پھر کیا ہوتا ہے نتیجتاً کہ لوگوں کو نقصان ہو جاتا ہے، مسافر زخمی ہو جاتے ہیں، کچھ ہلاک ہو جاتے ہیں اور اپنے منزل مقصود تک بھی نہیں پہنچ پاتے۔ تو پروردگار نے ہمیں راستہ بتا دیا قرآن کے ذریعے سے اور اہل بیت کے ذریعے سے، اور ہمیں بتایا کہ دیکھو یہ صراط مستقیم جو سیدھا راستہ ہے، جو حق کا راستہ ہے، جو اہل بیت کا راستہ ہے، اس پر چلتے رہو۔ اگر اس سے روگردانی کرو گے نتیجتاً ہلاکت میں پڑ جاؤ گے۔ میں نے آپ کی خدمت میں ٹرین کی مثال دی نا، ایسی ہی مثال ہے کہ انسان کو کس چیز کی طرف نگاہ رکھنی چاہیے؟ مقصد کی طرف۔ اور میں ہمیشہ ایک جملہ عرض کرتا ہوں کہ مقصد کیا ہے؟ لقاء اللہ، اللہ سے ملاقات، خدا سے ملاقات ہے۔ اور وہاں تک کون لے جاتا ہے؟ وہاں تک ہمیں ہمارے زمانے کا امام لے جاتا ہے۔ عزیزان محترم، خدا نے ایک نظام رکھا ہے، پوری کائنات نظام کے مطابق چل رہی ہے، زمین گردش کر رہی ہے نظام کے مطابق، سورج، چاند، ستارے، سردی، گرمی، خزاں، بہار، راتوں کا دن میں بدلنا، دن کا رات میں ڈھلنا، یہ تمام نظام ہے، نظام پروردگار کے مطابق ہے۔ اور ایک نظام ہے پروردگار کا، وہ کیا کہ کچھ چیزیں انسان کی ذات میں وضعیت کر دی ہیں۔ مثلا مچھلی کا بچہ پیدا ہوتے ہی تیرنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب اس کو کس نے سکھایا؟ پروردگار نے اس چیز کو اس کی ذات میں وضعیت کر دیا ہے کہ جیسے ہی مچھلی کا بچہ پیدا ہوگا وہ تیرنا شروع ہو جائے گا۔ درست ہے نا؟ تو پروردگار نے رہنمائی فرمائی ان حیوانات کی اس طرح سے، انسانوں کی کسی اور طریقے سے۔ خدا نے راستے کی رہنمائی فرمائی اور ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کیا کہ اگر راستے پر رہو گے تو مجھ تک پہنچ جاؤ گے۔
امام کیا چاہتے ہیں ہم سے؟ امام چاہتے ہیں کہ نظام کے مطابق زندگی گزارے. خدا نے نظام بنایا نا، یعنی بچہ جو ہی دنیا میں آتا ہے پروردگار اس کے غذا کا انتظام کر دیتا ہے. یہ نظام ہے، یہ نظام ہے. اللہ نے ایک نظام بنایا ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آسان ہے، بالکل آسان ہے. وہ نظام کیا ہے؟ جتنی بھی ضروریات زندگی ہیں انسان کے لیے پروردگار نے پہلے ان کو معین کر دیا. جتنی بھی انسان کے لیے روشنی ضروری تھی، روشنی کا انتظام کیا. گرمائش کی ضرورت تھی، گرمائش کا انتظام کیا. سردی کی ضرورت تھی، سردی کی. پانی کی ضرورت تھی، ہوا کی ضرورت تھی، درختوں کی ضرورت تھی، غذائی اجناس کی ضرورت تھی. ہر چیز گویا کہ پروردگار نے انتظام کیا. بعد میں حضرت آدم کو دنیا میں بسایا. یہ نظام پروردگار ہے کہ پہلے تمام تر ضروریات انسانی کا اہتمام کیا، اس کے بعد جناب آدم کو دنیا میں بھیجا. اور انسان کی ضروریات میں جیسے جو سب سے بڑی ضرورت ہے اور حاجت ہے وہ ایک ہادی کا ہونا ہے جو انسان کو گمراہی سے بچا لے. لہذا پروردگار نے بھی وہی انتظام کیا کہ آدم کی اولاد کے لیے ہادی اور راہبر بنا کے بھیجا جناب آدم کو. وجہ کیا تھی؟ ہادی کو پہلے بھیجا، بعد میں ہدایت لینے والے بھیجے. اگر ایسا ہوتا کہ ہدایت لینے والے ہوتے، ہادی نہ ہوتا، تو وہی چیز جو دعائے ندبہ میں ہم پڑھتے ہیں کیا ہوتا؟ لوگ شکوہ کرتے. دعائے ندبہ میں یہی نا کہ لوگ شکوہ کرتے کہ پروردگار ہمارے لیے کوئی ہدایت کرنے والا نہیں تھا. تو پروردگار نے ہدایت کا انتظام پہلے کیا ہے، ہدایت لینے والوں کو دنیا میں بعد میں بھیجا ہے. درست؟ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جہاں لاکھوں کروڑوں ہدایت کے طلبگار ہوں وہاں کوئی ہادی نہ ہو؟ عقلی طور پر مشکل ہے، یعنی ممکن ہی نہیں ہے نظام پروردگار کے مطابق کہ ایسا ہو کہ ہدایت کے طلبگار تو ہوں لیکن کوئی ہدایت دینے والا نہ ہو. نظام پروردگار کے خلاف ہے یہ بات. اب اس پر بحث ہے. اصل میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اس موضوع کو اس لیے قرار دیا کہ ایک نوجوان نے چند سوالات کیے تھے نماز مغربین میں اور خواہش ظاہر کی تھی کہ اگر آپ اس کو بیان کریں تو. لہٰذا اس جوان کی خواہش پر، اور مجھے خوشی ہوتی ہے خدا کی قسم، امام زمانہ کے سچے سپاہی اگر جو دلی تمنا رکھتے ہیں بزرگان اپنی جگہ، لیکن جوانوں کی ایک بڑی تعداد ہے جو امام زمانہ سے عشق رکھتے ہیں، مختلف انداز میں اپنے عشق اور محبت کا اظہار کرتے ہیں. کبھی مجالس برپا کر کے، کبھی کسی کی مدد کر کے، کبھی سبیلیں لگا کر، کبھی علم اٹھا کر، کبھی انسانیت کی خدمت کر کے، اور کبھی محمد و آل محمد کے راستے پر چل کے. یعنی امام کو کیا چاہیے؟ اپنے لیے ناصر و مددگار. کیا چاہیے امام زمانہ کو؟ اپنے لیے ناصر و مددگار چاہیے نا. تو کیا بات ہے اس جوان کی کہ جو دنیا کے عیش و آرام کو چھوڑ کر زمانے کے امام کی تلاش میں نکل پڑے. میں نے عرض کیا شروع میں کہ ہم 2.25 مہینے عزاداری کرتے ہیں، تقریباً سارا سال ہی کرتے ہیں. اب اس میں ایک کوشچن مارک جو عموماً آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ ہم اپنے زمانے کے امام کو کتنا یاد کرتے ہیں. عزیزان، حق ہے ہماری گردن پر کہ ہم اپنے زمانے کے امام کو یاد کریں، ان کو تنہا نہ چھوڑیں. جس طرح سے ہم آج بھی امام حسین کی اس ندا کو جو کربلا میں امام حسین نے بلند کی، حل من ناصر ینصرنا، اس کو بیان کرتے ہیں نا. آج امام پردے غیبت میں رہتے ہوئے اس آواز کو بلند کر رہے ہیں، ندا کو بلند کر رہے ہیں. ہم ہمیشہ یہ اپنی محبت کا اظہار امام حسین سے کیا کہہ کے کرتے ہیں کہ مولا کاش ہم ہوتے تو ہم آپ کی نصرت کرتے. آج زمانے کا حسین زندہ ہے، ہاں، اور وہ آپ کو نصرت اور مدد کے لیے پکار رہے ہیں. مولا پکار رہے ہیں ہمیں کہ کوئی ہے جو میری نصرت کو آئے. کس طرح سے امام کی نصرت کی جائے؟
کس طرح سے امام کی نصرت کی جائے؟ اپنے عمل اور کردار کو ثابت کر کے کہ مولا ہم آپ کے حقیقی چاہنے والے ہیں، مولا ہم آپ کے شیعہ ہیں، مولا ہم آپ کے مجاہد ہیں، آپ کے سپاہی ہیں۔ عزیزان محترم، بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ لہذا جوان قابل تحسین ہے کہ جو اپنے قلب میں محبت امام کو جگہ دیتا ہے، یاد امام میں رہتا ہے، چاہے وہ آفس جانے والا ہو، چاہے وہ یونیورسٹی جانے والا ہو، چاہے وہ کوئی مزدور ہو، یا چاہے وہ کوئی دکان لے کر بیٹھا ہوا ہو، کوئی بھی کاروبار کر رہا ہو، وہ اپنے امام کو فراموش نہیں کرتا۔ وہ جانتا ہے کہ ہمیشہ ہم نے ایک جملہ سنا اپنے بزرگان سے، ایک جملہ سنا کرتے ہیں۔ وہ جملہ کیا سنا کرتے ہیں؟ وہ جملہ یہ سنا کرتے ہیں کہ خدا دیکھ رہا ہے۔ عزیزان، وہ اور ہیں کہ جنہیں فقط خدا دیکھ رہا ہے، لیکن ہمارے مولا و آقا سید و سردار پردہ غیب میں وہ بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، فقط خدا نہیں دیکھ رہا، امام زمانہ بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، منتظر ہیں ہمارے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مولا کے منتظر ہیں، مولا ہمارے انتظار میں ہے کہ کب میرا چاہنے والا میرے پاس آئے گا، کب مجھے یاد کرے گا، کب حق ادا کرے گا مجھ سے محبت کرنے کے دعوے کے جو کیا کرتا ہے، کب اس دعووں کے حقوق کو ادا کرے گا۔ عزیزان محترم، بڑی سختی ہے ہمارے اور آپ کے لیے کہ ہمارے امام زمانے کے امام پردہ غیب میں ہیں، بہت سخت ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے، آپ دیکھیں آسان نہیں ہے، تمام ملائکہ حتیٰ کہ خود خدا سلام بھیجتا ہے ختمی مرتبت پر، لیکن ختمی مرتبت کس پر سلام بھیج رہے ہیں؟ آپ پر، کہ امام محمد باقر پر سلام بھیجا اللہ کے رسول نے، اللہم صلی علی۔ یہ تو آپ نے جابر بن عبداللہ انصاری کی روایت سنی ہے، ایک سلام آپ پر بھی بھیجا، یعنی ان افراد پر کہ جو امام کی غیبت کے زمانے میں بھی امام سے عقیدت رکھتے ہوں گے، امام کی امامت کے عقیدت مند ہوں گے، عقیدہ رکھتے ہوں گے۔ کیوں سلام بھیجا ہے؟ آپ کی خدمت میں ایک روایت عرض کروں، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اپنے بھائی سے بیان کر رہے ہیں، کیا بیان کر رہے ہیں؟ کہ اے میرے بھائی، میرے 5واں فرزند جو کہ غیبت میں جائے گا، دیکھو اگر اس کے زمانے کو پا لو تو اپنے ایمان کی حفاظت کرنا۔ کتنی عجیب بات ہے نا؟ کیوں کہہ رہے ہیں مولا یہ؟ کہ جب اس کے زمانے کو پالو اس وقت تک اپنے ایمان کی حفاظت کرنا، دیکھو ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص تمہارے ایمان کو تم سے سلب کر لے۔ پھر اب وہ والی حدیث ذہن میں رکھیں کہ جو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ صبح ایمان کے ساتھ جائیں گے تو رات کو جب گھر میں داخل ہوں گے تو ایمان سے خارج ہو چکے ہوں گے۔ وہ دور ہے کہ انسان صبح سویرے اٹھتا ہے، نماز فجر ادا کرتا ہے، روزی کے لیے نکلتا ہے، شیطان آ جاتا ہے، کبھی رشوت کے بہانے سے اس کے ایمان کا سودا کرتا ہے، کبھی دھوکہ دہی کے اعتبار سے اس کے ایمان کا سودا کرتا ہے، کبھی کم تولنے کے اعتبار سے اس کے ایمان کا سودا کر رہا ہوتا ہے کہ کم تولو، کم دو، تمہیں فائدہ ہوگا۔ عزیزان، بہت مشکل مرحلہ ہے۔ یعنی امام موسیٰ کاظم یہ بات تاکید کرنے پر امام تاکید کر رہے ہیں کہ اس زمانے تک اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں
آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں غیر شیعہ حضرات تو اپنی جگہ ہے، کچھ ایسے افراد ہم میں داخل ہو گئے ہیں جو ہمیں امام زمانہ سے دور کر رہے ہیں، انتہائی افسوسناک ہے۔ دیکھیے روایت ہے کہ جو 12ویں کا عقیدہ نہیں رکھتا وہ کافر ہے، کافر ہے، بالکل واضح۔ اسی وجہ سے جتنے بھی ادیان گزرے ہیں اور جو حال میں موجود ہیں تمام کے تمام حد اقل اس بات پر متفق ہیں کہ ایک نجات دہندے کو آنا ہے، سب کے سب متفق ہیں اس بات پہ کہ ایک نجات دہندے کو آنا ہے۔ اب کوئی کہتا ہے کہ مثلا کوئی حضرت عیسیٰ کو مان رہا ہے، کوئی کسی کو مان رہا ہے، مسلمانوں میں آئیے تو امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف، اللہ امام کے آنے پر بحث نہیں ہے، بحث کس پر ہے؟ آیا پیدا ہو گئے ہیں یا پیدا ہوں گے، اس پر بحث ہے۔ ورنہ آپ دیکھیں مفتی شامزی صاحب نے کتاب لکھی ہے امام مہدی کے اوپر، بنوری ٹاؤن سے چھپی ہو کتاب، امام مہدی کے ہی نام سے ہے۔ عقیدہ سب رکھتے ہیں کہ ایک نجات دہندہ کو آنا ہے، لیکن بحث اس بات پر ہوتی ہے کہ آ چکے ہیں یا آئیں گے، اس بات پر۔ میں ناسبیوں کی بات نہیں کر رہا، وہ تو کسی بھی امام کو نہیں مانتے، وہ تو امام علی کو بھی نہیں مانتے، خوارج کی بات نہیں کر رہا ہوں، مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں۔ حضرات محترم، اب جب جوانوں کے سوال ہوتے ہیں، نوجوان سوال کرتے ہیں کہ ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ اچھا پیدا ہو گئے ہیں تو کہاں ہیں، پیدا ہو گئے ہیں تو کہاں ہیں، نظر آنے چاہیے۔ تو بارہا میں نے اس بارے میں عرض کیا ہے، پھر ایک دفعہ فقط تذکرتاً عرض کر رہا ہوں کہ اگر سوال یہ ہے سوال کرنے والے کی طرف سے کہ پیدا ہیں تو کہاں ہیں، پیدا ہو گئے 1100 سال سے زائد عرصہ ہو گیا تو کہاں ہیں، حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے، کہاں ہیں، حضرت خضر پیدا ہوئے تھے نہیں ہوئے تھے، کہاں ہیں، حضرت ادریس پیدا ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے، کہاں ہیں، چھوڑیں ان کو، یہ تو آدم سے بعد کی مخلوق ہے نا، شیطان جو آدم سے بھی پہلے کا ہے پیدا ہوا تھا یا نہیں، کہاں ہے، عجیب مسلمان ہیں۔ شیطان کا تو عقیدہ رکھتا ہے کہ ہمارے درمیان ہے، لیکن جو رحمان کا نمائندہ ہے اس کے وجود کا منکر ہو جاتا ہے۔ کہتے کیا ہیں ساتھ میں کہتے ہیں شیطان سے بچو، ہر وقت تمہارے ساتھ لگا رہتا ہے۔ عجیب ہے، یعنی جو گمراہ کرنے آ رہا ہے اس کے لیے تو یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ ہر وقت تمہارے ساتھ ہے، لیکن جو ہدایت کے لیے آیا ہے اس کے منکر ہو جاتے ہو۔ پیدا ہوں گے، پیدا ہو چکے، اچھا جناب مان لیتے ہیں پیدا ہو چکے، کہاں ہیں، پردہ غیب میں ہیں۔ سوال جوان کا کہاں ہے بھائی، پردہ غیب میں۔ ایک امام کا کام تو ہدایت کرنا ہوتا ہے نا، توجہ ہے آپ لوگوں کی، سوال کے اوپر توجہ ہے۔ ایک امام کا کام تو ہدایت کرنا ہوتا ہے، وہ تو ہادی ہوتا ہے، تو پھر بھلا پردہ غیب میں کیوں چلے گئے؟ اذن عقلاً اور نقلاً دونوں اعتبار سے یہ بات بالکل طے ہے کہ ہادی کا کام ہدایت کرنا ہوتا ہے، لیکن حضرت موسیٰ جو گئے خدا سے ملاقات کے لیے، چاہے موقتاً ہو یا دائمی ہو، نظروں سے اوجھل ہوئے یا نہیں ہوئے، نظروں سے اوجھل ہوئے یا نہیں ہوئے، چاہے موقتاً ہو یا دائمی ہو، بحث اس سے نہیں ہے۔ اب آپ کہتے ہیں ہادی سے خالی ہوا زمانہ، اب دو باتیں ہیں، یا تو نمائندہ خدا کے اعتبار سے مانتے ہو، سوال کر رہے ہو تو خالی ہوا، کہتے ہو نہیں حضرت ہارون تھے نا، ہم یہی لانا چاہتے ہیں، ہم بھی یہی لانا چاہتے ہیں کہ موسیٰ جیسا نبی موقتاً اگر لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو رہا ہے تو اپنا جانشین بنا کے جا رہا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ محمد الرسول اللہ دنیا سے پردہ کر رہے ہوں اور اپنے بعد کسی کو جانشین بنا کے نہ جائیں؟ عجیب بات کرتے ہو۔ اللہ نے
نظام رکھا ہے. میں نے کہا نا ہم نظام کے فالوورز ہیں. ہم نظام پروردگار پہ چونچرا نہیں کر سکتے. کیوں اور کیسے؟ مثلا اگر یہ 12 امام ہیں تو کیوں ہیں؟ بھائی خدا کی مرضی. جاؤ فرعون کی طرح خدا سے جنگ کرو. اگر 12ویں کو غیبت میں رکھا ہے تو خدا کی مرضی. ہم علت کے ذمہ دار نہیں ہیں. نہ ہم سے خدا علت پوچھے گا کہ تم بتاؤ میں نے امام زمانہ کو مثلا کیوں 12ویں کو میں نے کیوں غیبت میں رکھا. ہم سے پروردگار علت نہیں پوچھے گا. ہم سے پروردگار یہ نہیں پوچھے گا کہ یہ بتاؤ میں نے نماز کیوں واجب کی, علت بتاؤ. یہ پوچھے گا جب نماز واجب کر دی تھی تو کیوں نہیں پڑھی. توجہ ہے نا جہاں لے جانا چاہ رہا ہوں آپ کو. سوال علت کے بارے میں نہیں ہوگا کہ جناب نماز کیوں واجب تھی, روزہ کیوں واجب تھا. سوال نہ ہم جواب دیں. پروردگار نے جو چیزیں واجب کر دی ہیں ہم اس کے جواب دیں کہ ہم عمل کر رہے تھے یا نہیں کر رہے تھے. تو پروردگار نے 12ویں کو ہادی بنایا. علت جاننا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے کہ کیوں بنایا اور انہیں ہی کیوں بنایا. جب حکم ہوا اللہ کے رسول نے جناب ابو ذر کو تمام کے تمام 12 نام بتائے. آج بھی روایت موجود ہے, تمام علماء اسلام نے اس کو لکھا ہے, اور اس میں یہی وجہ ہے کہ تمام علماء اسلام اس بات پر متفق ہیں کہ جناب امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے وجود کے قائل ہیں. ایسا نہیں ہوتا نا. اب یہ بات کہ یہ کون کہتا ہے کہ امام رہبری نہیں کرتے, یہ تو آپ ہیں نا. ذرا پکار کر تو دیکھیں, پکار کر تو دیکھیے. آج بھی کتابوں کی بات نہیں ہے, آج بھی اگر کوئی صدق دل سے اعمال موجود ہیں, مفاتیح الجنان اور دیگر کتابوں میں اعمال موجود ہیں, آپ ان اعمال کو انجام دیجئے, امام زمانہ آپ سے ملاقات کریں گے. ہم کتنی کوشش کرتے ہیں امام سے ملاقات کے لیے, ہم کتنا کتابیں اٹھا کر ان کو پڑھتے ہیں, ان پر عمل کرتے ہیں. میں نے عرض کیا نا آپ کی خدمت میں, ہم تو اپنے آپ کو منتظر کہہ رہے ہیں, امام زمانہ منتظر ہیں ہمارے کہ کون میری صدا پر لبیک کہتا ہے, کون میری صدا پر لبیک کہتا ہے. اب مشکل کیا ہے, جوان کے ذہن میں تو سوال ہوتا ہے. تو پروردگار نے ہادی اور رہبر بنایا ہے, اور وہ اسی وجہ سے کہ چونکہ زمانہ حجت خدا سے خالی نہیں ہے, پردے غیب میں امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف نے کیا ارشاد فرمایا, امام نے ارشاد فرمایا کہ میری غیبت کبریٰ کے زمانے میں, میری غیبت کبریٰ کے زمانے میں یہ علماء جو کہ فقہاء ہیں, جو اپنے دین پر سختی سے قائم ہیں, جو دین کی حفاظت کرتے ہیں, جو اپنے ایمان کے سوداگر نہیں ہیں, جو اپنے نفوس کے غلام نہیں ہیں, یہ تم پر اسی طرح حجت ہیں جس طرح ہم اللہ کی طرف سے تم پر حجت ہیں. پروردگار نے نظام رکھا, میں نے کہا, اور امام اس نظام کا حصہ ہیں, ہم اس نظام کا پارٹ ہیں, ہم خود. تو پروردگار نے ہمیں بھی اس نظام کا حصہ بنایا ہے. ہدایت چاہتے ہو نا, آؤ علماء کی طرح, آؤ فقہا کی طرف. کیوں ہم دیکھتے ہیں کہ امام زمانہ کی شخصیت کو متنازع بنایا جا رہا ہوتا ہے, کیوں ہم دیکھتے ہیں کہ امام زمانہ کی شخصیت کو متنازع بنانے کے ساتھ ساتھ جو نمائندہ امام ہیں, لوگ حیرت کرتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے جانا نمائندہ امام. بھائی نواب اربعہ کی بات نہیں کر رہا ہوں, وہ تو خواص تھے, خواص تھے. ہر وہ میں نے عرض کیا نا کہ امام نے کیا ارشاد فرمایا ہے, امام کی اس حدیث کے مطابق جو بھی ان چیزوں کا پابند ہوگا جو امام نے صفات بیان کی ہیں, وہ امام کا نمائندہ ہے. آپ بھی بن سکتے ہیں, آئیے میدان کھلا ہے, کس نے روکا ہے؟ سب بن سکتے ہیں, کس نے روکا ہے؟ اپنے اندر صلاحیتیں پیدا کریں, ایسے بن جائیں جیسے امام چاہتے ہیں, ایسے بن جائیں. پھر کسی کی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے, امام خود آپ کو اپنا نمائندہ بنا دیں گے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد.
عزیزان محترم، عرض خدمت کیا ہے؟ دشمن کیا کر رہا ہے؟ دشمن نے پہلے امام زمانہ کی شخصیت کو متنازع بنایا، مختلف اعتراضات کیے، اب جب دیکھا کہ لوگوں نے امام کی حدیث پر عمل کرتے ہوئے فقہا کی طرف رجوع کیا، مراجعین عظام کی طرف رجوع کیا، اب ان کے متنازع بنانا شروع ہو گئے، ان کی شخصیت کو خراب کرنا شروع ہو گئے۔ آپ دیکھیں یہ مرجعیت کی جو طاقت ہے نا، یہ امام زمانہ کے دم سے ہے۔ یاد رکھیے گا، یاد رکھیے گا اس جملے کو میرے، کہ مرجعیت کی جو طاقت ہے وہ امام زمانہ کے دم سے ہے، ورنہ کتنے آئے اور کتنے چلے گئے فقیہ ہونے کا دعویٰ کر کے، کتنے آئے اور کتنے چلے گئے۔ یہ امام زمانہ کی نصرت ہی تو ہے، یہ امام زمانہ براہ راست نہیں بالواسطہ کر رہے ہیں آپ کی ہدایت۔ خدا کا بھی یہی نظام ہے، خدا نے کچھ مقامات پر لوگوں کو براہ راست ہدایت کی ہے، کچھ مقامات پر بالواسطہ ہدایت کی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ نظام کا حصہ ہے۔ عزیزان، آج آپ کربلا جا رہے ہیں نا زیارت کے لیے، خدا سب کو جانا نصیب کرے۔ کربلا جاتے ہیں نا، کتنی تمنا رکھتے ہیں کربلا جانے کے لیے۔ آج شام جاتے ہیں نا زیارت کے لیے، کس کس کی تمنا ہے؟ سب کی تمنا ہے شام جانا۔ جو لوگ زیارتوں پہ گئے ہیں 6 اور معصومین علیہ السلام کی، صلوات پڑھی امام زمانہ علیہ۔ جو مدینے گیا ہے بالخصوص اور مکے گیا ہے، خانہ خدا اور بیت نبوی، جو بھی گیا ہے، وہ اس چیز کو محسوس کرتا ہے، اس درد کو محسوس کرتا ہے، اس اذیت کو محسوس کرتا ہے کہ جب قبر سیدہ کی تلاش میں ہوتا ہے تو کوئی ڈنڈے مارتا ہے، کوئی تھپڑ مارتا ہے، کوئی قید و بند کی مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ جو بھی مدینے گئے ہیں اس بات کا ادراک رکھتے ہیں، جانتے ہیں کہ جب آپ جنت البقیع میں، وہ مقام جہاں پر ائمہ اربعہ کی قبور ہیں، آپ وہاں جب جاتے ہیں تو آپ کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے؟ ہم پر رونے پر پابندی ہوتی ہے۔ نتیجتاً انسان کیا ہوتا ہے؟ ہوتا کیا ہے؟ طبیعت انسانی ہے، حتیٰ کہ بچے کو بھی رونے سے روکو تو وہ گھٹ گھٹ کے روتا ہے اندر ہی اندر۔ انسان وہاں مثل طفل کو ہوتا ہے، بچے کے مانند ہوتا ہے، کہ وہ جانتا ہے کہ اگر میں بے ساختہ رہوں گا بآواز بلند، نتیجتاً مجھ پر ظلم کیا جائے گا، تو اندر گھٹ گھٹ کر روتا ہے۔ پھر وہ یہ تمنا کرتا ہے، میں نے خود سنا ہے اپنی کانوں سے، جنت البقیع میں وہ شخص یہ کھڑا ہوا کہہ رہا تھا کہ مولا یہاں پر تو مجھ پر رونے پہ پابندی ہے، لیکن میں آپ کا پرسہ حسین کی بارگاہ میں جا کر دوں گا۔ سمجھ رہے ہیں لوگ کربلا کیوں جاتے ہیں؟ اب آئیے، کربلا سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہیں، آسان نہیں ہے کربلا کو درک کرنا۔ وہ زمین کہ جہاں جس زمین کے نبی متحمل نہ ہو سکے، اس کو درک کرنا آسان ہے؟ عزیزان محترم، آج جو آپ بآسانی چلے جاتے ہیں، آ جاتے ہیں، کربلا ہو یا شام، آپ بتائیے کس کی نصرت سے، کس کی مدد سے؟ امام زمانہ کی نصرت اور مدد سے مراجع نے، مجتہدین نے فتاوے دیے، لوگوں نے امام کے حکم پر، امام زمانہ کی نصرت سے اور فقہا کے فتوے کے اوپر عمل کرتے ہوئے ان مقدسات کا دفاع کیا، اور آج اور ہم اور آپ آسانی سے ان مقامات پر زیارت کے لیے جا سکتے ہیں۔ ورنہ وہی ہوتا اگر داعش اگر قابض ہو جاتی، اگر داعش قابض ہو جاتی، اگر فقہا فقیہ مجتہد فتاوے نہ دیتے دفاع حرم کے، تو داعش قابض ہو جاتی۔ جب داعش قابض ہو جاتی تو کم سے کم حجاز مقدس جا کے آپ گریہ گھٹ گھٹ تو کر لیتے ہیں۔ ان شہروں میں
جہاں آپ کے مقدسات ہیں آپ کا داخلہ بھی ممکن نہ ہوتا۔ یہ مرجیت کی طاقت کو سمجھیے، مجتہد کی طاقت کو سمجھیے، اور یہ دیکھیے کہ کس طرح امام زمانہ ہماری نصرت کر رہے ہیں، کس طرح امام زمانہ نے راہ ہموار کی ہے ہمارے لیے، کربلا کی راہ، کس طرح سے ہمارے لیے کربلا کی راہ کو ہموار کیا ہے۔ لہذا عزیزان، اس بات کی ضرورت ہے کہ انسان سمجھے ان چیزوں کو، کہ ہم فراموش نہ کریں۔ امام حسین کاظم نے اپنے ہی بھائی سے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہم صلی علی محمد۔ عزیزان محترم، یہی تو کہ ادراک آسان نہیں ہے زمانے کے امام کا۔ جب پوچھا نا کہ وہ کون ہوں گے، آسان نہیں ہے، کیا انتظار کرو؟ انتظار کا مطلب فقط ہاتھ پر ہاتھ بیٹھ کر نہیں ہے۔ مثلا اگر آپ سے کوئی کہے کہ میں آپ کے گھر پر مہمان آ رہا ہوں، آج آپ کے گھر کھانا کھاؤں گا، ہاں، یا آپ کسی کو ظہرانے پہ بلا لیں یا عشائیے پہ بلا لیں، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کرتے نہیں۔ فقط ہمیں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھنا نہیں ہے، انتظامات کرتے ہیں، بازار جاتے ہیں، گوشت لاتے ہیں، سبزی لاتے ہیں، دیگر چیزیں، اشیاء خوردنوش کی چیزیں لیتے ہیں، اور پورا انتظام کرتے ہیں آنے والے کے لیے، اور اس بات کو بھی ذہن میں رکھتے ہیں کہ آنے والا آئے تو راضی ہو کر جائے۔ آنے والا آئے راضی ہو کر جائے۔ کبھی کسی کے دل میں یہ بات ہوتی ہے، جس سے محبت کرتا ہو، جس کے انتظار میں ہو، کہ بس آئے اور بس چلا جائے؟ نہیں، اگر جو بھی منتظر ہے کسی منتظر کا اور اس سے عشق رکھتا ہے، تو پھر ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھتا نہیں ہے، اس کے لیے اہتمام کرتا ہے۔ اور ہم کس طرح سے اپنے زمانے کے امام کے منتظر ہیں اور کیا ہمیں اہتمام کرنے ہیں، یہ ہمیں خود غور کرنا ہے۔ جو روایتوں میں بیان ہے، صدقہ دیجئے۔ آج آپ کی خدمت میں ایک جملہ اور عرض کروں، صدقہ تاکید آئی ہے، صدقہ دیجئے۔ امام کے زمانے کے امام کی سلامتی کے لیے دعا کیجئے۔ تو جہاں تمام اعمال بیان ہوئے ہیں غیبت کبریٰ کے، وہیں ایک عمل کیا؟ صدقہ دینے کا ہے۔ یہاں اصلاح کے طور پر ایک جملہ عرض کر کے جاؤں گا۔ عید الفطر آتی ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ فطرہ نکالتے ہیں، صحیح ہے نا؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ فطرہ نکالتے ہیں۔ تو اب بعض فطرہ نکالنے والے حضرات، محبت ہے ان کی بہرحال، اس بہانے اصلاح ہو جائے، آج کیا کرتے ہیں؟ امام زمانہ کا بھی فطرہ نکالتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ محبت میں امام زمانہ کا فطرہ نکالتے ہیں۔ عزیزان، فطرہ نکالا جاتا ہے اس شخص کا کہ جو آپ کی کفالت میں ہو۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ فطرہ کس کا نکالا جاتا ہے؟ چاہے شیرخوار بچہ ہی کیوں نہ ہو، آپ کی کفالت میں ہے، آپ اس کا فطرہ نکالیں گے۔ اب یہ بتائیے کہ ہم امام کی کفالت میں ہیں یا امام ہماری کفالت میں؟ صحیح ہے؟ اب اس کے ہر کوئی بھی یہ مقصد نہ سمجھے کہ ہم امام کی کفالت میں، لہذا امام نکالیں گے۔ امام نے تو ہمیں اس قابل بنایا ہے کہ ہم فطرہ نکالنے والوں میں سے ہیں، ہم لوگوں کی مدد کرنے والوں میں سے ہیں عزیزان۔ لہذا اس چیز کو اکثر لوگ یہاں پر یہ غلطی کرتے ہیں، ٹیکنیکلی محبت میں کرتے ہیں بہرحال، کہ وہ فطرہ نکال رہے ہوتے ہیں۔ یہ بات بہرحال اصلاحی طور پہ آپ کی خدمت میں عرض کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔
اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام، رب الأرباب وإله كل معلوح وخالق كل مخلوق وبارز كل شيء ليس كمثله شيء وهو بكل شيء محيط. أنت الله لا إله إلا أنت الأحد المتوحد الفرد المتفرد، وأنت الله لا إله إلا أنت الكريم المتكرم العظيم. والصلاة والسلام على محمد النبي الرحمة سيد المرسلين وعلي بن أبي طالب سيد الوصيين وفاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين وحسن المجتبى وحجة الله على خلقه أجمعين، والحسين الشهيد المظلوم ووارث أمير المؤمنين علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي باقر علم الأولين والآخرين وجعفر بن محمد الصادق الصديق والمقتدي بآبائه الصالحين وموسى بن جعفر الكاظم من أولاد النبيين وعلي بن موسى الرضا من عترة بررة المتقين ومحمد بن علي الجواد ولي المؤمن وعلي بن محمد السراج المنير إمام الخاشعين والحسن بن علي سيد الأوصياء المنتجبين وخلف القائم المهدي المنتظر الحجة بعد آبائه على خلقك المودع النبي كوارث علم الماضي من الوصيين الذين ببقائه بقيت الدنيا وبيمنه رزق الورى وبجوده ثبتت الأرض والسماء وبه يملأ الله أرضه قسطا وعدلا كما ملئ ظلما وجورا وعجل لنا اللهم ظهورا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الإيمان في قلب الرجل أن يحب الله عز وجل. اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں بندے کے دل میں ایمان کی علامت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت رکھتا ہے. یہ ایک ایمان کی علامت ہے. ساتھ ہی امیر کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ اذا اکرم اللہ عبدا شغلہ بمحبتہ. جب خداوند متعال کسی شخص کو عزت عطا فرماتا ہے تو اس کے دل کو اپنی محبت میں مشغول کر دیتا ہے. اگر خدا کسی کو محبت عطا کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اس کے دل میں اپنی محبت ڈال دیتا ہے. یہ دو احادیث بیان کرنے کی وجہ کیا ہے کہ میں نے عرض کیا شروع میں ہی کہ خدا نے نظام بنایا ہے. یہ تمام چیزیں نظام کا حصہ ہیں. لہٰذا پروردگار نے ایک نظام یہ بنایا ہے کہ اگر چاہتے ہو میری محبت تمہارے دلوں میں آئے تو کیا کرو؟ پروردگار نے عزت کا معیار کیا قرار دیا ہے کہ اپنے دلوں میں میری محبت کو پیدا کرو. اور عزت کیسے بخش رہا ہے؟ دلوں میں محبت ڈال کر. زمانے کے امام سے ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں نا؟ کرتے ہیں الحمدللہ. معیار محبت کیا ہے کہ ہم
اپنے اعضاء و جوارح سے اظہار محبت کریں۔ بہت عجیب طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں ایسے جو بچوں سے پیار نہیں کرتے۔ جب ان سے پوچھا جائے تو جواباً کہتے ہیں کہ ضروری ہے کہ ہم اپنی محبت کا اظہار کریں۔ ہم دل میں محبت رکھتے ہیں، اللہ کے رسول تو یہ نہیں کہہ رہے کہ دل میں محبت رکھو۔ جب بچوں سے محبت کی بات کی جاتی ہے کہ بچوں سے شفقت سے پیش آؤ، بچوں سے محبت سے پیش آؤ، کس انداز میں بچوں سے بات کر رہے ہو، تو بعض افراد یہ جواباً عرض کرتے ہیں کہ ہم محبت کرتے ہیں لیکن ہم دل میں رکھتے ہیں، اظہار نہیں کرتے۔ یہ آپ کی سوچ ہے۔ اللہ کے رسول کیا ارشاد فرمائے رہے ہیں کہ جب بھی گھر میں داخل ہو تو اپنے بچوں کے لیے کچھ لے جاؤ، کچھ تحفے لے جاؤ، ان کو بوسے دو، ان کو پیار کرو، ان کو اچھی اچھی دین کی باتیں سکھاؤ۔ خدا تو یہ کہہ رہا ہے، خدا کے رسول تو یہ کہہ رہے ہیں۔ ایسا ہمارا انداز اپنے زمانے کے امام سے کیسا ہے، اب ہمیں خود سوچ لینا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں محبت ہے امام سے، لیکن دل میں عزیزان اپنے عمل سے ثابت کرنا ہے کہ آپ زمانے کے امام سے محبت کرتے ہیں۔ دوستی، ہاں، خلیل اللہ کون ہے؟ اللہ کے دوست جناب ابراہیم۔ فرشتوں نے کہا پالنے والے، عجیب ہے واقعہ پالنے والے، ہم جانتے ہیں کہ ابراہیم تجھ سے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں، تجھے اتنا دوست کیوں رکھتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کے پاس گوسفند کا اتنا بڑا ریوڑ تھا کہ 400 افراد ان کو سنبھالا کرتے تھے۔ کتنے؟ 400 افراد اس ریوڑ کو سنبھالا کرتے تھے۔ کہا کہ نہیں، پروردگار نے عرض کیا نہیں، یہ وجہ نہیں ہے، تم کیا چاہتے ہو میں ابراہیم کی محبت کا امتحان لوں؟ کیا پروردگار ہمیں لگتا تو یہی ہے۔ جبرائیل کو حکم ہوا کہ جاؤ جہاں ابراہیم ہوں وہاں کھڑے ہو کر ندا دو، میرا نام لے کر پکارو۔ ایک ذکر جو آپ اکثر پڑھتے ہیں عبادتوں میں، وہی ذکر جناب جبرائیل نے جہاں وہ ریوڑ کے پاس تھے، جناب ابراہیم ریوڑ کے درمیان نزدیک ٹیلے پر کھڑے ہو کے جناب جبرائیل نے ایک ندا دی، سبوح قدوس رب الملائکۃ، سبوح قدوس رب الملائکۃ۔ حضرت ابراہیم نے سنا، بے چین ہو گئے، بے چین ہو گئے۔ میں کسی جگہ پر لے جانا چاہ رہا ہوں، یہ واقعہ بس یہیں بات مکمل کر دوں۔ بے چین ہو گئے، تلاش میں لگ گئے، تو دیکھا ٹیلے پر ایک شخص کھڑا ہے جو یہ آواز بلند کر رہا ہے، خوبصورت آواز۔ کہا اے شخص، یہ آواز تو نے بلند کی، میرے رب کا نام تو نے لیا؟ کہا ہاں۔ کہا کہ اچھا، میں تجھے اپنے اس گلے کا 1/3 دوں گا، تو ایک دفعہ پھر میرے رب کا نام لے۔ دوبارہ اسی خوبصورت آواز میں جبرائیل نے نام لیا۔ بے چین ہو گئے اندر سے، کہا ایک دفعہ پھر نام لے، میں آدھا گلہ تجھے دے دوں گا، آدھا گلہ تجھے دے دوں گا۔ یہ ریوڑ جو ہے یہ تیرا، آدھا تیرا۔ پھر جناب جبرائیل نے پھر آواز میں سبوح قدوس کا ذکر کیا۔ بے چینی بڑھ گئی، کہا کہ یہ سارا کا سارا تیرا، ایک دفعہ اور نام لے لے، ایک دفعہ اور نام لے لے۔ جب سب کچھ چلا گیا، نام لیا نا، اب تو ابراہیم خالی ہو گئے۔ کہا کہ اے شخص، اب میرے پاس تجھے دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، میرے پاس تجھے دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اگر تو دوبارہ میرے رب کا نام میرے نزدیک اسی طرح اسی انداز میں لے گا تو میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دوں گا، میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دوں گا۔
پھر دوبارہ جبرائیل نے اسی انداز میں اللہ کا نام لیا تو حضرت ابراہیم نے کہا یہ ریوڑ بھی تیرا ہوا اور آج سے میں بھی تیرا ہوا، بتا تیری کیا خدمت کرنی ہے۔ یہ جملہ سنا، جناب جبرائیل نے کہا کہ میں آپ کا امتحان لینے آیا تھا اور آپ اس بات میں کامیاب ہوئے کہ واقعاً حق ہے کہ آپ ہی خلیل اللہ ہو جائیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ عاشق جس سے عشق کرتا ہے اس کے نام سے بھی اتنی محبت کرتا ہے۔ یہ معیار یہیں لانا مقصود تھا کہ اگر ہم اپنے زمانے کے امام سے عشق کرتے ہیں نا تو اپنے زمانے کے امام کو بار بار یاد کریں گے، بار بار ان کے ذکر کو سننا پسند کریں گے، بار بار ان کا ذکر کرنا پسند کریں گے۔ اگر ان کا ذکر نہ آ رہا ہو تو ہمیں بے چین ہونا چاہیے، ہمارے اندر اضطراب پیدا ہونا چاہیے۔ عزیزان اگر نہیں ہے تو پھر ہمیں اپنا احتساب کرنا چاہیے کہ وہ امام کہ جو 1100 سال سے زائد عرصے سے گریہ کر رہا ہے، آیا ہم نے اس کا حق محبت اور مودت ادا کیا یا نہیں؟ 2 جملے مصائب کے اور اس کے بعد آپ سے اجازت چاہوں گا۔ عزیزان کون امام ہیں جانتے ہیں؟ کہ جو کہتے ہیں میرا سلام ہو اس بی بی پر کہ جس کے رخساروں کا رنگ کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام کے دربار تک تبدیل ہوتا رہا۔ عجیب ہے۔ 2 چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہیں، فقط 2 باتیں۔ ایک یہ کہ کون بچی ہے کہ جو اپنے بابا کو یاد کرتے کرتے اس دنیا سے کوچ کر گئی، اپنے بابا کو یاد کرتے کرتے ظالم کے تماچے کھاتے کھاتے کانوں سے بالیوں کو چھین لیا گیا، خون ٹپکتا رہا، بابا کو نہیں فراموش کیا، بابا کو یاد کر رہی تھی۔ رخصت ہوئی ہے عالم غربت میں، زندان شام میں۔ کون بچی جو پھوپھی سے پوچھا کرتی تھی پھوپھی اماں یہ پرندے روز لوٹ کر اپنے گھروں کو جاتے ہیں، پھوپھی اماں بلا ہم کب لوٹ کر اپنے گھروں کو جائیں گے؟ عزاداروں یہ بچی زندان شام میں سو گئی۔ کہتے ہیں کہ 2 مقام ایسے ہیں جہاں غسل دینے والے چیخ کر رو پڑے ہیں۔ ایک سیدہ فاطمہ زہرا کو جب امام علی علیہ السلام غسل دے رہے تھے، بچوں کے پاس آئے کہ بچوں ماں نے وصیت کی ہے آواز بلند گریہ نہیں کرنا، بچوں اپنے آستین گوداتوں میں پھنسا کے گریہ کرو۔ غسل دینے لگے، چیخ کر روئے علی۔ باہر سے سلمان نے پوچھا مولا وجہ کیا ہے؟ ابھی تو آپ بچوں کو رونے سے منع کر رہے تھے، اب آپ خود چیخ کے گریہ کر رہے ہیں۔ اے سلمان تمہیں اندازہ نہیں فاطمہ نے مجھ سے کیا کیا چھپایا۔ فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی، فاطمہ کا بدن سیاہ ہو چکا تھا۔ عزاداروں دوسرا موقع کون سا ہے؟ دوسرا موقع وہ ہے کہ جب چھوٹی شہزادی سکینہ کو غسالہ غسل دینے آئی ہے نا، چونکہ غسالہ نے جلا ہوا کرتا ہٹایا، چیخ مار کر رو دی۔ امام زین العابدین کے پاس دوڑ کر آئی، مولا راز کیا ہے؟ کہا کیا بات ہے؟ کہا بچی کا پورا بدن سیاہ ہو چکا ہے، بچی کے چہرے پر لال سرخ نشان ہے۔ کہا جانتی ہے وجہ کیا ہے؟ مولا گریہ کر کے بیان کرنے لگے، ہائے میری مظلومہ بہن کہ جب شمر مجھ پہ تازیانے مارتا تھا میری بہن خود کو مجھ پر گرا دیا کرتی تھی، سمر کے تازیانے تھے میری بہن کا ننھا بدن۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ پالنے والے ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، پالنے والے حاضرین نماز کی عبادات کی تمام شرعی حوائج کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، پالنے والے ہمیں امام زمانہ کی کما حقہ معرفت عنایت فرما، پالنے والے تیری بارگاہ میں دعا گو ہیں رب کائنات، مرنے سے پہلے تمام ائمہ علیہ السلام کی زیارات نصیب فرما، مرنے کے بعد قبر میں امام حسین کی زیارت و شفاعت نصیب فرما، پالنے والے تیری بارگاہ میں دعا گو ہیں مالک جو مقروض ہیں ان کا قرض ادا غیب سے فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد کثیر صحیح و سالم عنایت فرما، پالنے والے جو بے گھر ہیں ان کو گھر کی نعمت عنایت فرما،
اس گھر میں عزائے شبیر منانے کی توفیق عنایت فرما۔ پالنے والے تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، تجھے واسطہ چھاتا معصوم علیہ السلام کا، ہمیں مرنے کے بعد قبر میں امام حسین کی زیارت و شفاعت نصیب فرما، مرنے سے پہلے اپنے زمانے کے امام کا دیدار نصیب فرما، ہمارے زمانے کے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، اپنی آخری حجت کے ظہور میں عاجل فرما، ہمیں امام کے ادنا ترین غلاموں میں شمار فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔